ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک چیز گھر میں رکھی تو جنات خوش ہو کر کروڑوں روپے دے کر چلے گئے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آؤ بتاؤں ایک انوکھا راز۔ ماسی سکینہ بڑی پریشان تھی۔ پائی پائی کر کے وہ اپنے پیسے جوڑ رہی تھی۔ اس بار بارشیں آنے سے پہلے پہلے چھت پکی کرا لے گی، لیکن اس کا جواری بیٹا کوئی چیز چھوڑتا ہی نہ تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیسے محنت کر کے کماتی تھی، لیکن اس کا جوان بیٹا اس کے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ نشے کی لت اس کے دوستوں نے لگائی تھی، لیکن سکینہ کے لیے وہ ایک ایسا نوالا بن چکا تھا جس سے نہ وہ نگل سکتی تھی اور نہ ہی اگل سکتی تھی۔ یہ چھوٹی سی جگہ اس نے 2 سال پہلے ہی خریدی تھی۔ کچا پکا مکان بنا کر اس گھر میں رہنے لگی۔ اس کے پاس کے لوگوں نے منع بھی کیا، چھوڑ دے یہ جگہ سکینہ، بہت بھاری ہے، پہلے ہی تو غریب عورت ہے، اگر ایسا ویسا کچھ عذاب ہو گیا تو کیا کرے گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیرت سے پڑوسن عورتوں کی بات سنتی جو دبی دبی سی سرگوشیوں میں سکینہ سے کہتی، یہ جگہ بھاری ہے، رات کو یہاں آسیب وغیرہ کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، اور پھر تجھے یہ نظر نہیں آتا نہ جانے کتنے ہزاروں سال سے یہ جگہ یہاں سے رات کے وقت کوئی گزرتا نہیں، اور تو نے بلا سوچے سمجھی یہ جگہ خرید لی۔ لیکن سکینہ کیا کرتی؟ جتنے پیسے اس کے پاس تھے اتنے پیسوں میں اسے یہی جگہ ملی تھی، اس لیے اس نے کسی کی بات پر کان نہ دھرے اور جھٹ پٹ کچی پکی اینٹوں سے یہ مکان تعمیر کر کے کرائے کے جھنجھٹ سے جان چھڑا لی۔ ویسے بھی وہ ایک بنگلے میں کام کرتی تھی، 10 سالوں سے اسی بنگلے میں کام کر رہی تھی۔ مالکن کے بیٹے کی سالگرہ تھی، تب اس نے سکینہ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ تھمایا تھا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی، فوراً ہی اس 1 لاکھ سے یہ جگہ خرید کر اس جگہ پر اپنا مکان بنانے کا سوچا۔ اس کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹی نازو، دوسرا اس کا بیٹا جسے نشے کی لت نے برباد کر دیا تھا۔ نازو نے اسے بڑے پیار سے نازو کو اس نے بڑے پیار سے پال پوس کر جوان کیا تھا، میٹرک تک تعلیم بھی دلوائی تھی۔ اب اس کے شادی کے خواب اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن چونکہ جلدی جلدی میں گھر تعمیر کروایا تھا، اس لیے چھت کی صحیح سے مرمت نہ کروا سکی۔ بارشوں میں چھت خوب ٹپکتی، ایسے میں وہ دونوں ماں بیٹی کی حالت بری ہو جاتی۔ سکینہ کو اپنی تو اتنی فکر نہ تھی، لیکن اس کی معصوم بیٹی اتنی پریشان رہے اسے یہ گوارا نہ تھا۔ تبھی تو وہ ایک برتن میں اپنے پیسے جمع کر رہی تھی، لیکن آج وہ برتن خالی تھا۔ نازو سے اس نے اس بارے میں پوچھا تو وہ مایوس ہو گئی، کہنے لگی، اماں، اس دن بھائی زبردستی اندر آیا، وہ سارے پیسے اٹھا کر چلا گیا، نہ جانے اسے کیسے خبر ہو جاتی ہے تو نے اس برتن میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سر پکڑ کر دیر تک روتی رہی، پھر کسی طرح اپنے آنسو پونچھ ڈالے، لیکن رات ہوئی تو اس سے اپنے کانوں میں عجیب و غریب سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو۔ وہ حیران تھی کہ رات کے 2 بجے بھلا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تبھی دبے پاؤں اٹھ کر باہر آئی، بیٹی بھی بستر سے غائب تھی۔ پھر حیران رہ گئی کہ باہر صحن میں بچھی چارپائی پر اس کی بیٹی نازو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ اس ٹائم وہ تھوڑی حیرت زدہ تھی، تبھی اس نے اس منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ کچھ دیر تو سکینہ اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر نازو آدھی رات کو تلاوت کیوں کر رہی ہے۔ یوں ہی بستر پر لیٹے لیٹے وہ گہری نیند سو گئی۔ پھر اگلی صبح اسے پوچھنا یاد ہی نہ رہا، لیکن اگلی رات پھر اس کی آنکھ کھل گئی جب اس نے تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی۔ ایسے ہی اٹھ کر باہر آئی، لیکن آج پھر نازو نے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب تو اس کے دل میں تجسس جاگ گیا تھا، لیکن اس کی بیٹی اسے کچھ بتاتی ہی نہ تھی۔ جب اس کی بیٹی صرف 5 سال کی تھی تب اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسے میں اس نے ایک بنگلے میں کام کاج کر کے اپنے دونوں بچوں کو جوان کیا تھا، لیکن بچوں پر توجہ نہ دے سکی۔ بیٹی تو بری عادتوں میں نہ پڑی، لیکن بیٹے کو گلی محلے کے آوارہ لڑکوں نے نشے کی لت لگا دی تھی، اس لیے اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ اب بیٹی کا یوں روز روز آدھی رات کو قرآن پاک پڑھنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر ایک دن نازو نے خود ہی راز بتا دیا، جب وہ دبے لہجے میں اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں، تجھ سے ایک بات کرنی ہے جو میں نے تجھ سے چھپا کر رکھی ہے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ وہ حیرت سے اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی۔ وہ بڑے پراسرار لہجے میں کہنے لگی، اماں، تجھے پتہ ہے ہمارے گھر میں جنات کا آنا جانا ہے،
سکینہ کے یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ تو نازو نے سر جھکا کر کہنے لگی، اماں یہ بات اچھی طرح جانتی ہے، محلے پڑوس کی عورتوں نے تجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان جنات کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ ماسی سکینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نازو نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، لیکن اماں تجھے یہ جان کر خوشی ہوگی، وہ جنات بہت ہی نیک ہیں، نہ صرف میں انہیں دیکھ چکی ہوں بلکہ ان سے بات چیت بھی کر چکی ہوں۔ ماسی سکینہ تو دم بخود رہ گئی۔ تو نازو خود ہی بتانے لگی، دراصل اس رات میں اٹھی تو میں نے اس درخت کے پاس کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید کوئی چور یا ڈاکو وغیرہ ہے، تو میں نے 2-3 دفعہ آواز لگائی تو وہ سایہ ایک دم سے اڑ کر اس درخت کے اندر غائب ہو گیا۔ میں پوری طرح ڈر کر اندر بھاگی، لیکن پھر جب آدھی رات کو میں اٹھتی تو مجھے وہی سایہ اس درخت کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کون ہو تم اور ہمارے گھر میں روزانہ کیا لینے آتے ہو؟ تبھی اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا، میں ایک جنات ہوں، سالوں سے اس درخت پر رہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، میں اور میری ماں بہت غریب ہیں، بے بسی کی حالت میں پیسے جمع کر کے یہ گھر خریدا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، روزانہ اس درخت کے نیچے میں عبادت کرتا ہوں، ایسے میں میری عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے پھر سوچا مجھے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ یہی سوچ کر جب اس کی عبادت کا وقت ہوتا اور مجھے اس بیری کے نیچے سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی، میں بھی تلاوت کرنے لگ جاتی ہوں۔ جنات مجھ سے خوش نظر آتے ہیں۔ اب میں روزانہ ہی ایسا کر رہی ہوں، لیکن ایک دن اماں میں حیران رہ گئی جب مجھے اس درخت کی ایک شاخ سے لٹکی ہوئی ایک پوٹلی نظر آئی۔ آپ جانتی ہیں اس پوٹلی میں کیا تھا؟ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہاں پر یہ کیسے آئی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک بھاری آواز آئی، تم جو روزانہ عبادت کرتی ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ اس جنزاد نے مجھے بڑا انعام دیا۔ جیسے ہی نازو نے وہ پوٹلی ماسی سکینہ کو دکھائی تو وہ حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گئی، بار بار کہتی، ہمارے گھر میں رہنے والا آصف شیطان نہیں بلکہ نیک جن ہے۔ یوں دونوں ماں بیٹی کی قسمت بدل گئی تھی۔ لیکن پھر اس جگہ ماسی سکینہ نے ایک مسجد تعمیر کروا دی اور دوسری جگہ پر گھر لے کر رہنے لگی۔ اب لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ رات کو ایک جنزاد یہاں عبادت کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی گئی ہے۔ ختم شد۔